بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وفقا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ دولة الإسلام في إيران وفي أفغانستان وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اچھا جی کہاں پہ تھے؟ لہذا فکر اپنی ماہیت کے اعتبار سے یہ کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ اس کو دیکھ رہے ہیں تاکہ لہذا فکر اپنی ماہیت کے اعتبار سے متحرک ہے، ساکن ہے۔ اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ فکر کو یہ ایک خود یا قائم بذات چیز کی حیثیت سے لے رہے ہیں، کیونکہ فکر جب آپ فکر کہتے ہیں تو کس کی فکر ہو؟ انسان کی، فرد کی، خدا کی، کس کی فکر؟ یعنی یہ فکر کے بارے میں عمومی بات کر رہے ہیں، مجرداً کس کی فکر ہے؟ لہذا فکر اپنی متحرک ہے، ساکن نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا اعتبار زمانہ دیکھا جب اپنے اندرونی لامتناہیت کا اظہار اس بیج کی طرح کرتا ہے جس میں پورے درخت کی نمو پذیر وحدت ایک حقیقت حاضرہ کے طور پر شروع ہی سے موجود رہتی ہے۔ تو فکر کا کام حقیقت کا ادراک یا اس کی کوشش نہیں ہے، بلکہ اپنا اظہار ہے، ورنہ مطلب آپ اس کو بیج کی مثال کس طرح دے سکتے ہیں؟ کیونکہ بیج کے اندر جو بھی چیز ہے وہ اس کے اندر بالقوہ موجود ہے، وہ جب خارجی چیزوں سے اس کا تعامل ہوتا ہے تو وہ اپنا اظہار کرتا ہے یا اپنے نمو کرتا ہے اندر سے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ فکر بھی بیج کی طرح ہے، جب اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، تعامل ہوتا ہے خارجی دنیا سے تو وہ نمو کرتا ہے۔ گویا جہاں تک اظہار ذات کا تعلق ہے، فکر کی مثال ایک کل کی ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح بیج میں درخت موجود ہے، اسی طرح آپ کی پوری فکر جو ہے جب آپ اس کو شروع کرتے ہیں تو موجود ہے، کل اس میں موجود ہے، تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ تو بڑی ڈپریسنگ تھاٹ ہے۔ گویا جہاں تک اظہار ذات کا تعلق ہے، فکر کی مثال، اظہار ذات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فکر کے ذریعے ہم اظہار ذات کر رہے ہیں یا خدا اظہار ذات کر رہا ہے؟ اگر فکر کلی کی بات کر رہے ہیں، فکر کی مثال ایک کل کی ہے، یعنی بیج، جیسے بیج، تو کائنات کا بھی ایک بیج ہے جو اپنا اظہار کر رہا ہے، اور جو اس اظہار کا جو فکری اصول ہے، اس اظہار کا جو تنظیمی اصول ہے، اس کو وہ فکر کہہ رہے ہیں۔
جیسے اگر باقاعدہ زمانہ دیکھیے تو قطعی تخصیصات کی ایک سلسلے کی ایک شکل اختیار کر لے گا. یعنی جیسے درخت بطور آپ نے اس کو بویا اور اس میں وقت لگے گا، تو آپ ایک خاص وقت کے تناظر میں اس کو دیکھ رہے ہیں. قطعی تخصیصات کے سلسلے جس کا ادراک ہم ایک دوسرے کے حوالے ہی سے کر سکیں گے. یعنی درخت پہلے بیج بویا، اس کے بعد اور اس سے پہلے پانی دیا وغیرہ. تین میں کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی ان تعینات کا جو ہمارے تصور میں تو آ جاتے ہیں، لیکن پر الگ نظر کی تو ہم ان کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہوں گے. یہ نہیں پتہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں یہ حضرت، لیکن یہ کہ پوری عمومی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے یہاں. تو فکر جو ہے، جو فکر کلی ہے، اس لحاظ سے وہ لامتناہی ہے، مگر یہ کہ اس کا جو اظہار ہے وہ متناہی ہوتا ہے. تو اس سے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ فکر اپنی حقیقت کلی میں جو ہے وہ متناہی ہے بالفاظ دیگر. لیکن پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کس کی فکر کی بات کر رہے ہیں. بالفاظ دیگر ان کے کچھ معنی ہیں تو اپنے ذاتی تشخص میں نہیں، کن کے، بلکہ اس وسیع تر کل میں، یعنی اس کے جو مخصوص اظہار ہیں جس کے وہ مخصوص پہلو ہیں. تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ یہ ہیگل کا ایک تصور، ہیگل کے تصور سے قریب تر ہے، اور ہیگل کے تصور کو استعمال کر رہے ہیں یہ یہاں، اور قرآن اور اسلام کی تعبیر اسی طرح کر رہے ہیں کہ کل جو ہے، اب اس کو خدا کہہ لیں، روح کائنات کہہ لیں، وہ اپنا اظہار کر رہی ہے، لیکن اظہار جو ہے وہ مخصوص شکلوں میں کر رہی ہے، مخصوص طریقوں سے کر رہی ہے. درخت کے نمو کی صورت میں کر رہی ہے، پہاڑوں کی صورت میں کر رہی ہے، انسانوں کی صورت میں کر رہی ہے، انسانی فکر کی صورت میں کر رہی ہے. تو وہ جو مخصوص اظہار ہیں اس کے، وہ تو متناہی ہیں، لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فکر بذات خود متناہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں وہ. والفاظ دیگر ان کے کچھ معنی تو اپنے ذاتی تشخص اس کل میں ہیں جس میں وہ مخصوص پہلے ہیں. تو درخت جو یہاں اگ رہا ہے اس کو ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکتے اگر اس کے کل کے تناظر میں نہ سمجھیں. یا میں جو سوچ رہا ہوں اس کو، اور میں جو زندگی یہاں گزار رہا ہوں، یہ باتیں یہاں کر رہا ہوں، اس کو اپنے مخصوص اس تشخص، میرے خاص مخصوص زندگی کے تناظر میں دیکھیں تو وہ آپ کو متناہی لگے گا، لیکن کائنات کی پوری تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو میں اس متناہی کا حصہ ہوں، غیر لامتناہی کا حصہ ہوں. تو ہم یعنی ایک روح کائنات ہے جو اپنا اظہار کر رہی ہے، اور جہاں جہاں اسی کے جلوے ہیں. تو حقیقت میں جو ہے ہم جو ہیں اسی روح کائنات کے ایک لحاظ سے کل پرزے ہیں. تو اس میں یعنی انفرادیت کہاں گئی، انفرادی ذمہ داری کہاں گئی. الفاظ دیگر ان کے کچھ معنی ہیں تو اپنے ذاتی تشخص میں نہیں، بلکہ اس وسیع تر کل میں جس کے وہ مخصوص پہلو ہیں. یہ بات کر رہا ہے. اور جیسے قرآن نے لوح محفوظ، یعنی کل کو اب لوح محفوظ سے لوح محفوظ انہی معنوں میں ہے کہ لوح محفوظ میں تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کے پلان لکھے ہوئے ہیں. تو روح کائنات کے اندر جو ہے پوٹینشلی سارا پوری کائنات کا پلان موجود ہے. اور وہ اپنا اظہار کر رہی ہے. تو جو جز ہے وہ متناہی ہو سکتا ہے، لیکن وہ متناہی اس لیے نظر آتا ہے کہ ہم اس کو کل سے الگ ہو کر دیکھیں. لیکن اگر کل کے تناظر میں دیکھیں تو وہ کوئی متناہی بھی غیر متناہی ہے ان معنوں میں. تو ان معنوں میں غزالی نے جو کہا کہ فکر متناہی ہے وہ غلط ہے علامہ اقبال کے نزدیک. تو جو انگریزی اصل ہے اس میں کہتے ہیں کہ thought is therefore the whole in its dynamic self expression.
اظہار ذات، یعنی فکر جو ہے اپنا اظہار ذات کر رہی ہے. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ فکر خود ایک جو ہے حقیقت قائم بذات حقیقت ہے. appearing to the temporal vision as a series of definite specifications which cannot be understood except by a reciprocal references. اس کے جو مخصوص اظہار ذات ہیں اس فکر کے، وہ اگر زمانی اور مکانی لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ متناہی ہیں، لیکن اگر ان اظہارات کو اس کے کل کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں صحیح سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ سب ایک کل کا حصہ ہیں، اس لحاظ سے سب جو ہیں لامتناہی ہیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایک وحدت الوجودی فلسفہ ہے ہیگیلین شکل میں، جس کو وہ قرآن پر تھوپ رہے ہیں. their meaning lies not in their self identity. تو میری زندگی کا معنی میرے ذات میں نہیں ہے، بلکہ ان دا لارجر ہول، کل میں ہے، آف وچ دے آر اے اسپیسیفک اسپیکٹ. تو میں جو ہوں وہ روح کائنات کا ایک اظہار ہوں. This larger whole is, to use Quran's metaphor, a kind of preserved tablet which holds up the entire undeterminate possibility of knowledge as a present reality. تو وہ کل جو ہے وہ بیج کی طرح ہے، یعنی وہ کل جو ہے ایک بیج کی طرح ہے جس میں ہر چیز موجود ہے. درخت موجود ہے جیسے بیج میں، لیکن خابیدہ ہے. تو اس کے اظہار کے لیے، اس کے نمو کے لیے جو ہے اس کو تاریخ کی اس چکی سے گزرنا پڑتا ہے. تو روح کائنات جو ہے وہ کل ہے، بیج ہے، اور ہم جو ہیں اسی روح کائنات کے نمو کا پتے ہیں. کوئی پتا ہے، کوئی اس کی ٹہنی ہے، کوئی اس کی شاخیں ہیں، کوئی اس کا تنا ہے. یہ ہے پوری کائنات. جیسے قرآن نے لوح محفوظ کہا، چنانچہ یہ لوح محفوظ ہی وہ کل ہے جس میں علم کے جملہ غیر متعین امکانات، علم کے یعنی علم اور وجود میں کوئی فرق ہی نہیں. علم صرف علم کے امکانات نہیں بلکہ وجود کے بھی امکانات، ایک حقیقت حاضرہ کی طرح شروع سے ہی موجود ہیں. تو جو کچھ ہوا ہے کائنات میں وہاں موجود ہے اور وہ اظہار ہو رہا ہے. یعنی اللہ کے علم میں تو موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں تو تخلیق ہے کہ خدا کوئی اپنا اظہار تو نہیں کر رہا. لوح محفوظ کو خدا تو نہیں ہے. خدا کے علم کا بھی وہ مطلب یہ ہے کہ کوئی احاطہ نہیں کرتا. وہ اس کے جو ہماری کائنات کے بارے میں، ہماری کائنات پتہ نہیں کتنی کائنات ہیں، تو اس کی مطلب ایک بالکل غلط تشریح کر رہے ہیں. ایک حقیقت موجود ہے اور جو زمان ہے مسلسل میں اپنا اظہار متناہی تصور کی ایسے تواتر کی شکل میں موجود ہیں. وہ امکانات جو ہیں دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب تصور کسی ایک وحدت میں ضم ہو جائیں گے کہ ابتدائی سے اس میں مضمر ہے. وہی جو میں کہہ رہا. دراصل علم کی حرکت میں لامتناہی کی یہی موجودگی ہے جس نے متناہی فکر کو ممکن بنا رکھا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس لحاظ سے مطلب جو ہے ہمارا علم جو ہے لامتناہی ہے، ان معنوں میں کہ جو متناہی فکر ہے ہماری وہ لامتناہی کا اظہار ہے. کانٹ اور غزالی دونوں اس حقیقت سے بے خبر رہے کہ علم ہر عمل میں اپنی فکر میں اپنی متناہیت سے تجاوز کر جاتا ہے. کیوں تجاوز کر جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اظہار ہے لامتناہی کا. تو یہ بات کریں. فطرت کے متناہی اجزاء تو بے شک ایک دوسرے سے الگ اور منفرد رہتے ہیں، یعنی مگر فکر کی متناہی اجزاء کی یہ صورت نہیں. اچھا سو یہ علم کا تعلق ہے، کائنات کا فطرت میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اٹ از ان فیکٹ. لیکن آپ دیکھیں گے کہ فطرت بھی مل جائے گی، کیونکہ آپ اگر کائنات متناہی کا اظہار ہے تو پھر مطلب اس میں آپ علم اور فطرت کو الگ کیسے کر سکتے ہیں. It is in fact the presence of the total infinite in the movement of knowledge that makes finite thinking possible. Both Kant and Ghazali fail to see that what in the very act of knowledge passing beyond its own finitude. The finitude of nature
reciprocally exclusive, not so the finitude of thought that تو فطرت کی جو متناہیت ہے وہ فطرت یعنی ایک پتھر اور ایک درخت ایک ایکسکلوسیو ہیں، یعنی ان دا سینس دیٹ یہ متناہی ہے اور دوسرا متناہی ہے، وہ ایک دوسرے کی تحدید کرتے ہیں. لیکن فکر کی یہ صورت نہیں ہے، کیونکہ فکر جو بھی ہے وہ فکر کلی کا اظہار ہے. اور اگر وجودی لحاظ سے دیکھیں تو مطلب فطرت خود جو ہے فکر کا اظہار ہے، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. تو جو انفرادی فطرت ہے اس کی تحدید کے تو قائل ہیں، لیکن انفرادی فکر کی تحدید کے قائل نہیں. لیکن انفرادی فطرت بھی اگر اس کو فکر کے تناظر میں دیکھیں تو پھر وہ اس کی تحدید سے بھی آگے اٹھا جا سکتا ہے، اٹھ جاتے ہیں، یہ بھی آئے گا. بہرحال یہ کچھ زیادہ واضح ہوا تو اس کو یہاں رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته. آمين آمين.